السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ معقود علیہ کی تیسری شرط پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ملکیت العاقد لہ، ای کونہ فی ملکیت العاقد، یعنی معاملہ کرنے والا جس چیز کے سلسلے میں معاملہ کر رہا ہے وہ چیز اس کی اپنی ملکیت ہو، اس کی ملکیت میں ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کہا الثالث ان یکون المتصرف فیہ مملوکا للتعاقد او مأذونا فیہ من جہت المالک فإن وقع البيع او الشراء قبل اذنہ فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولی۔ معقود علیہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ متصرف، معاملہ کرنے والا جس چیز کے سلسلے میں معاملہ کر رہا ہے اس میں وہ تعاقد کی ملکیت رکھتا ہو، یا مالک کی جانب سے اسے اس کی اجازت ملی ہوئی ہو۔ فَإِن وَقَعَ الْبَيْعُ، لیکن اگر بیع و شراء اس کی اجازت سے پہلے ہی واقع ہو جائے تو اسے تصرفات فضولی میں سے شمار کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بیچنے والا اور خریدنے والا جو چیز بیچ رہا ہے یا جو چیز خرید رہا ہے وہ چیز اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے، اور اگر اس کی اپنی ملکیت نہ ہو تو مالک کی جانب سے اسے اجازت ہو کہ وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے اور اس چیز کو خرید بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر مالک کی اجازت سے پہلے ہی اس نے بیع کر لی یا خرید لی تو پھر اس معاملے کو، اس بیع کو بیع فضولی میں سے شمار کیا جائے گا، تصرفات فضولی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیع فضولی یا تصرفات فضولی کیا ہے؟ تو آگے اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بیع الفضولی والفضولی هو الذي يعقد لغیرہ دون اذنہ۔ فضولی وہ شخص ہے جو دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کے لیے معاملہ کر لے۔ هو الذی، فضولی وہ شخص ہے، یعقد جو معاملہ کر لے، لغیرہ اپنے علامہ کے لیے، دون اذنہ اس کی اجازت کے بغیر۔ مثال پیش کر رہے ہیں، کأن یبیع الزوج ما تملکہ الزوجۃ دون اذنہا او یشتری لہا ملکا دون اذنہا لہ بالشراء۔ جیسے کہ شوہر بیوی کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے، یا اس کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے کوئی ملکیت خرید لے، تو اسی کو بیع فضولی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فضولی ہے۔ دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، وَمِثْلَ أَن يَبِيعَ إِنسَانٌ مُلْكًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ غَائِبٌ۔ جیسے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی ملکیت
بیچ دے، یعنی کسی دوسرے انسان کی کوئی ملکیت بیچ دے جبکہ وہ غائب ہو، وہاں موجود نہ ہو، اور اس کی ملکیت کو بیچ دے، تو اس معاملے کو بیع فضولی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے او یشتری دون اذنہ منہ، یا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے لیے کوئی چیز خرید لے، کما یحدث عادتا، جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خادم ہے، کوئی نوکر ہے، تو وہ مالک کے لیے کوئی سامان یا کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرید لیتا ہے، تو اس معاملے کو بیع فضولی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وعقد الفضولی يعتبر عقدا صحیحا الا ان لزومه يتوقف على اجازت المالک او ولیہ فإن اجازه نفذ وإن لم يجزه بطل۔ کہا فضولی کا یہ معاملہ کرنا، فضولی کا یہ معاملہ صحیح معاملہ شمار کیا جائے گا، لیکن اس کا لازم ہونا یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ مالک کے لیے کوئی چیز اس کے نوکر نے خرید لی ہے، اب اس کی یہ خرید اور اس کا یہ معاملہ کرنا یہ صحیح ہے، لیکن بیع اور معاملہ کب لاگو ہوگا؟ جب مالک اجازت دے۔ تو وہی کہا فضولی کا عقد کرنا یہ صحیح عقد شمار کیا جائے گا، ہاں مگر اس کا لازم ہونا یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا یا اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، اگر مالک اجازت دے دے، ولی اجازت دے دے تو وہ معاملہ نافذ ہوگا، اور اگر اجازت نہ دے تو پھر وہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور بیع لاگو نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو صحیح ہوگا؟ دلیل یہ حدیث ہے وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِدِينَارٍ لِأَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً۔ کہا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے عروہ البارقی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دے کر کے بھیجا تاکہ میں آپ کے لیے ایک بکری خریدوں، تو میں نے آپ کے لیے اس 1 دینار میں 2 بکریاں خرید لی۔ فاشتریت له به شاتین، اللہ کے رسول نے 1 بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا تھا، لیکن عروہ البارقی نے اسی 1 دینار میں آپ کے لیے 2 بکریاں خرید لی۔ کہہ رہے ہیں بعت احداہما بدینار، ان دونوں بکریوں میں سے جن کو میں نے 1 دینار میں خریدا تھا، ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ وَجِئْتُهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، اور میں آپ کے پاس 1 دینار اور 1 بکری لے کر کے آیا۔ فقال لی، تو اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرمایا بارک اللہ فی صفقۃ یمینک، اللہ تعالی تیرے ہاتھ کی تجارت میں برکت دے۔ ابھی آگے استدلال اس حدیث سے کر رہے ہیں، آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ وروى ابو داود والترمذی عن حکیم بن حزام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه لیشتری له اضحیۃ بدینار۔ دوسری دلیل ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ کس نے روایت کیا ہے؟ ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کس سے؟ حکیم بن حزام سے روایت کیا ہے۔ کیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حکیم بن حزام کو بھیجا کیا کرنے کے لیے؟ لیشتری لہ اضحیۃ بدینار، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک دینار میں ایک قربانی کا جانور خریدے۔ تو کیا ہوا؟ فاشترى اضحیۃ، تو انہوں نے قربانی کا ایک جانور خریدا۔ پھر کیا ہوا؟ فأربح فيها دینارا فباعها بدینارین، تو انہوں نے اس قربانی کے جانور میں ایک دینار کا منافع پایا۔ کوئی دوسرا تھا جو اسی جانور کو 2 دینار میں خریدنے کے لیے تیار تھا، تو 1 دینار منافع مل رہا تھا، تو کیا کیا؟ فباعها بدینارین، تو اسے 2 دینار میں بیچ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اشترى شاة اخرى مکانها بدینار، پھر 1 دینار میں اس ایک بکری کی جگہ دوسری بکری خرید لی، اور وجاء بها وبالدینار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له بارک اللہ لک فی صفقتک، پھر وہ اس بکری کو اور 1 دینار کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالی آپ کی تجارت میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جنہیں بطور دلیل پیش کی ہے کہ فضولی کی بیع جائز ہے اگر مالک مان جائے اور اجازت دے دے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ففی الحدیث الاولی ان عروۃ اشترى الشاة الثانیۃ وباعها دون اذن مالکہ، یہاں پر مالکیہا لکھا ہوا ہے، یہ مالکی ہی ہونا چاہیے، وہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حدیث میں یعنی عروہ البارقی والی جو حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ عروہ البارقی نے دوسری بکری خرید لی اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اسے بیچ بھی دیا۔ اللہ کے رسول نے 1 بکری خریدنے کا حکم دیا تھا اور عروہ البارقی 2 بکری خرید رہے ہیں، تو دوسری بکری خریدتے ہیں اور پھر اسے بیچ بھی دیتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر، اور مالک کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فلما رجع الیہ واخبرہ اقرہ ودعا لہ، پھر جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے گویا اس بیع کو برقرار رکھا اور آپ کے لیے دعا بھی کی، عروہ البارقی کے لیے دعا بھی کی۔ فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها، تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ عروہ کا دوسری بکری خریدنا اور پھر اسے بیچ دینا یہ صحیح تھا۔ تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عروہ کا دوسری بکری خریدنا اور پھر اسے بیچ دینا یہ صحیح تھا۔ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْإِنسَانِ مُلْكَ غَيْرِهِ وَشِرَائِهِ دُونَ إِذْنِهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے، دلیل ہے۔ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْإِنسَانِ مُلْكَ غَيْرِهِ وَشِرَائِهِ لَهُ دُونَ إِذْنِهِ، تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی انسان کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بیچنا اور خریدنا بھی جائز ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ، لیکن
مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا یہ معاملہ. کیوں؟ مخافت ان یلحقہ من هذا التصرف ضرر، اس خوف سے کہ کہیں اس تصرف سے مالک کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے. مخافت، اس خوف سے، مفعول لاجلہ ہے، مخافت یا مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں. اس خوف سے کہ اس تصرف سے، اس معاملے سے اسے کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، اس بنا پر مالک کی اجازت پر یہ بیع اور یہ معاملہ موقوف ہوگا. تو یہ پہلے حدیث سے استدلال کیا. دوسری حدیث کے اندر کیا ہے؟ وفی الحدیث الثانی ان حکیما باع الشاة بعدما اشتراها واصبحت مملوکة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حکیم بن حزام نے بکری کو بیچ دیا جبکہ اسے خرید لیا تھا، اور وہ بکری اللہ کے رسول کی ملکیت بن چکی تھی. اللہ کے رسول کے لیے ایک بکری خرید لی، وہ بکری اللہ کے رسول کی ملکیت ہو گئی، پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر حکیم بن حزام نے بیچ دیا. پھر کیا کیا؟ ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، پھر آپ کے لیے ایک دوسری بکری خریدی اور آپ سے اجازت نہیں طلب کی، بغیر اجازت کے دوسری بکری بھی خرید لی. پہلے ایک بکری خریدی، پھر اسے بغیر اجازت کے بیچ دیا، پھر آپ کے لیے ایک دوسری بکری بھی بغیر اجازت کے خرید لی. لیکن کیا ہوا؟ وقد اقرہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم على تصرفه وامرہ ان یضحی بالشاة التي اتاہ بها ودعا له. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو برقرار رکھا اور اس بکری کی قربانی کا حکم بھی دیا جسے لے کر کے وہ آئے تھے، اور آپ کے لیے یعنی حکیم بن حزام کے لیے دعا بھی کی. فدل ذلك على ان بيعه الشاة الاولى وشراءه الثانية صحيح. تو یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ دوسری بکری کو خریدنا، پہلی بکری کو خریدنا، پہلی بکری کو بیچ دینا اور دوسری بکری کو خریدنا یہ صحیح تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ حکیم بن حزام کا پہلی بکری کو خریدنے کے بعد بیچ دینا بغیر اجازت کے اور پھر دوسری بکری خریدنا یہ صحیح تھا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِرَدِّ صَفْقَتِهِ. اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر کرتے اور اس معاملے کو رد کرنے کا اور باطل ٹھہرانے کا حکم دیتے. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے، کوئی فضولی اس طرح کا معاملہ کر لے، تو پھر مالک کی اجازت پر وہ بیع یعنی باقی رہے گی. اگر مالک برقرار رکھتا ہے، اجازت دیتا ہے تو پھر وہ معاملہ صحیح ہوگا، لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ بات آئی معقود علیہ کی تیسری شرط کے تعلق سے. امید کی سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں